عزم سے والہانہ بار بار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات وأقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آبک یا خاتم النبیین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے میں بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قلب روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 16 رمضان المبارک 1444 سن ہجری ہے، اور آج کے جمعے کے بیان کے موضوع تو بہت سے ہیں، جیسے 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے، اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ بھی ہے، اور 21 رمضان المبارک کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو بے شمار موضوعات اس جمعے میں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے صدقے کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اس مہینے میں اکثر لوگ صدقہ فطر جو ادا کرتے ہیں،
تو صدقے کے فضائل پر انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی 27ویں پارے کی سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، یضاعف لہم، ان کے دونے ہیں یعنی دگنا اجر ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ صدقہ صدق سے بنا ہے جس کے معنی ہے سچائی، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے والے کے سچے مومن ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو صدقہ کا نام دیا گیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً صدقہ سے مراد مالی خیرات لی جاتی ہے، یعنی کسی کو کچھ کھانا دے دیا، کچھ چیز دے دی اس کو، یہ بھی مفہوم ہے، لیکن صدقے کا اور بھی بہت وسیع مفہوم موجود ہے۔ اور یہ بھی آج کل یہ کنسیپٹ جو ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ صدقے کے کچھ دالیں لے لیں، کچھ انڈے لے لیے، سری لے لی اور کسی چوراہے پہ ڈال دیا کہ اس کے اوپر سے کوئی گزرے گا تو میری بلائیں مصیبتیں اس کو چمٹ جائیں گے۔ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے اور غلط طریقہ ہے، اور مال کو ضائع کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹاتا ہے۔ اور جب آپ صدقے کی چیز، اپنا مال ضائع کرتے ہوئے کسی چوراہے پہ پھینک دیتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری بلائیں اس کے اوپر سے گزرنے والے کو چمٹ جائیں، یعنی آپ اپنی بلائیں دوسروں کو ڈالنا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ نہیں ڈال سکتے اپنی بلائیں دوسروں کے اوپر، لیکن آپ کے اس فعل سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو اور ناراض ہوگا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ تم نے مال حلال کو جو ہے وہ ضائع کیا، دوسرا اس وجہ سے کہ تم نے دوسرے مسلمان کا برا چاہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی اور کی مصیبت میرے گلے پڑ جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ پھر ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت کسی اور کے گلے پڑ جائے؟ لہٰذا اس طرح چوراہے پہ دالیں ڈال دینا یا سری ڈال دینا یا گوشت ڈال دینا یا انڈے پھینک دینا، یہ سراسر مال کا ضیاع ہے، نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کے ایک بے شمار فضائل بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سخی یعنی اللہ کی راہ میں دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ اور کنجوس بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، لیکن جہنم کی آگ کے قریب ہے۔ اور فرمایا وَلَا جَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جاہل سخی کنجوس عابد سے بہتر ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، انسان کا اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا مرتے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور فرمایا صدقہ دیا کرو کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو
اور مشغولیت سے پہلے، مصروفیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے اور کثرت سے صدقہ دینے کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لو۔ برکت کیا ملے گی؟ تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تم سے مصیبتیں دور کی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بادل جھک گیا اور اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین میں برسا دیا، وہاں ایک نالے میں پانی جمع ہو گیا اور ایک سمت کو چلنے لگا، تو وہ شخص بھی اس نالی کے ساتھ چل پڑا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ذی شان شخص ہے جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ اس کے کھیت کو سیراب کرو، اس کی زیارت تو کروں۔ تو جس طرح وہ پانی بہنے لگا، جانے لگا، تو وہ شخص بھی اس کے ساتھ ساتھ اس طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس کسان سے اس کا نام پوچھا، اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے اس شخص نے سنا تھا۔ اس نے کسان سے کہا، آخر تم کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالی نے تمہارے باغ کو سیراب کرنے کا یہ اہتمام فرمایا، بادل کو بھیجا، برسنے کا حکم دیا، تمہارے باغ کو سیراب کیا؟ اس نے کہا کہ میرے اعمال تو کوئی ایسے خاص نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے کہ میں اس باغ کے مال کے پھل کے جو ہے وہ 3 حصے کرتا ہوں۔ یہ مال تیار ہو جاتا ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے اس کا، جب یہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں خود کھاتا ہوں اور اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہوں، دوسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ دوبارہ میں اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو صدقات کے فضائل بیان فرمائے، اور صحابہ کرام سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اپنے اپنے صدقات حاضر کر رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ اے ابو امامہ، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب سا بندہ ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، مالدار نہیں ہوں، مالدار جو ہے وہ اپنے اپنے مال صدقات خیرات وہ جو صدقہ وغیرہ ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر رہے ہیں، میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ فرمایا پھر کر کیا رہے ہو، پڑھ کیا رہے ہو؟ کہا کہ عرض کیا یا رسول اللہ، میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، یہ تمہارا ذکر کرنا، یہ تسبیح پڑھنا اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کل معروف صدقہ، میرے آقا فرماتے ہیں ہر نیکی صدقہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے منع کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو دینی مسئلہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے آقا نے صدقے کا بہت بڑا مفہوم بیان فرمایا، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، ارے تیرے پاس مال کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، میرے آقا فرماتا ہے کسی بندہ مومن کے ساتھ تو مسکرا کر بات کر لینا یہ بھی تجھے صدقے کا ثواب دے گا، مسکرا کے بات کرنا۔ یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے، میرے آقا تبسم فرمایا کرتے اکثر۔ اللہ اکبر کبھی بھی کسی مسلمان کو دیکھ کر تبسم کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، کسی مومن کے دل میں جائز خوشی داخل کرتا ہے،
میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اسے 60 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 60 برس کی۔ اور فرمایا جو کسی کو اچانک خوش کر دے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ بھی پریشان ہے، کسی وجہ مسئلے میں الجھا ہوا ہے، بیچارہ نا امید سا ہو گیا لوگوں سے، کہیں کوئی آسرا کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا، پریشان ہے، اور کسی کو پتہ چل جائے کہ یار اس وجہ سے یہ پریشان ہے، اور وہ اچانک جا کے اس کی اس پریشانی کو حل کر دے، اس کے مسئلے کو حل کر دے۔ اب بتائیں وہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ اچانک اتنا پریشان تھا میں اور اچانک میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو کتنی اس کو خوشی ہوگی، اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مومن کو خوش کرنا بھی ثواب ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے ہو۔ میرے آقا فرمایا خصلتان لا تجمعان فی مومن، مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون سی؟ البخل، مومن کے اندر بخل نہیں ہو سکتا، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، کنجوس نہیں ہو سکتا، بسوء الخلق، اور مومن بد اخلاق بھی نہیں ہوتا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، بندہ عبادت کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، بہت سی اس کی عبادتیں ریاضتی ہوں، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کی یہ عبادتیں اس کے اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر بندہ زیادہ نفلی صدقہ خیرات نہیں کرتا، نفلی عبادتیں نہیں کرتا، جو فرائض ہے اسی کو ادا کرتا ہے، لیکن وہ صدقہ خیرات کم کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، تو یہ اخلاق جو ہے اس کے اعمال کی کمی کو پورا کر دے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے حسن اخلاق کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن سرکار کے اخلاق کی تعریفیں ہی تو کر رہا ہے۔ انہ لخلقہ القرآن، میرے آقا کا خلق جو تھا وہ قرآن ہی تھا۔ تو حسن اخلاق کا پیکر جو وہ مومن ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتا ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، بندہ مومن کا صدقہ اس کے لیے سائے کا کام دے گا، اس کے چھاؤں بن جائے گا، اس کا سایہ بنے گا، صدقہ دیا ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتا ہے کل بروز قیامت 7 قسم کے انسان ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 جوانی میں تقوی اختیار کرنے والا۔ ویسے لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے۔ اس موقع پر عمر کے اس سٹیج پر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانا بہت بڑا جہاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد سے واپس تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رجعنا الی الجہاد الاکبر من الجہاد الاصغر، کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم جہاد کر کے ہیں، کفار کو قتل کر کے آ رہے ہیں، خود بھی زخیم ہو کے آ رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی شہید بھی ہوئے ہیں، یا رسول اللہ وہ چھوٹا جہاد ہے؟ فرمایا ہاں وہ چھوٹا جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والا جو تو اس کو 1 شہید کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن جو سرکار دو عالم کی ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو 1 شہید کا ثواب جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا اور جو سنت پہ عمل کر رہا ہے، جس کو چوٹ بظاہر نہیں لگ رہی، کوئی زخم نہیں آ رہا، زخمی نہیں ہو رہا، پھر بھی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اس کی وجہ یہ ہے اس شہید کو تلوار کا وار لگا، اس کی جان، اس کی روح پرواز کر گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو سنت پہ عمل کرتا ہے، روزانہ اس کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں، تانوں کے، تشنیع کے، اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں، اس پہ آوازیں کسی جاتی ہیں کہ تو مولوی بن گیا، تو یہ کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس کا،
اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ گھر میں اسلامی ماحول میں چلنے کی کوشش کرے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ کیسی بولی بولنے لگی ہے. اگر بچہ گھر میں جاتے ہوئے السلام علیکم کہے، ماں باپ کو ادب سے بات کرے، ان کے ہاتھ چومنے لگے، گھر سے نکلتے ہوئے گھر جانے کی دعائیں پڑھے، گھر میں آنے کی دعائیں پڑھے، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھائے، سنت کے مطابق اٹھے بیٹھے کھائے کے، تو لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں گھر والے کہ اس کو کیا ہو گیا کہ مولوی تو نہیں بن گیا معاذ اللہ. ارے اسلام جو صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا ہے جو جوانی میں تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور تیسرا فرمایا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو. چوتھا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والا. اگر کسی کے دوستی بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھنے والا، کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے دشمنی رکھتا ہے، کسی کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی وجہ سے کرتا ہے. کفار و مشرکین جیسے ہیں، وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں. ان سے دشمنی رکھنا بھی ایمان کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ فرماتا لا يتخذ المؤمنون الکافرون. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ مومنوں کو نہیں چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے. اور فرمایا کہ کافر جو وہ کبھی تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا، کافر کبھی تمہارا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھنے والا، یہ بھی کل عرش کے سائے میں ہوگا. چھٹا فرمایا جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے، اس طرح سے صدقہ دے، اللہ کی راہ میں مال دے کہ بائیں ہاتھ دائیں سے دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. اور ساتواں فرمایا جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. یہ 7 قسم کے بندے کل عرش کے سائے میں ہوں. آقا فرماتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا دینے والا ہوتا ہے، نیچے والا لینے والا ہوتا ہے. تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر والا ہاتھ ہی رکھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے سے بھاگتے ہوئے، اڑتے ہوئے، فضا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا. یعنی جنت میں موجیں کر رہا ہے، عیش میں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس عمل کے سبب اس کو یہ جنت میں مقام ملا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اس راستے سے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا. یعنی اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا. اس کا صلہ کیا ملا؟ جنت میں اس کو ایک اعلیٰ مقام ملا. اب بندہ خود سوچے جب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے میں یہ اجر و ثواب ہے کہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، اس کو مقام ملا جاتا ہے. اب بتائیں جو راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. آج ہمارے کل خانی ہو، ختم ہو، کوئی محفل ہو یا کسی کا کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو ہم پوری گلی کی گلی راستہ بند کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ تم نے مسلمانوں کا راستہ کس وجہ سے روکا تھا. ضرورت ہے کہ نہیں جگہ ایسی کہ تم کسی اور جگہ پہ نہیں لگا سکتے، شادی بیاہ نہیں کر سکتے، تو یہ ہے کہ تم کم از کم راستہ چلتے ہوئے جو پیدل ان کے جو راستہ چھوڑو، پوری گلی بند کر دیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ دور سے موڑ کاٹ کے آتا ہے، آگے آتا ہے تو کناتے لگی ہوتے ہیں، راستہ بند ہے، تو بیچارہ کہاں جائے؟ تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. لہٰذا ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اگر سب موقع آ جائے، اگر روڈ پہ کوئی ایسا سلسلہ بنے بھی صحیح تو کوشش کیا کر کے وہاں مسلمانوں کے آنے جانے کا راستہ بند نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو میرے آقا فرماتے کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا.
اب جیسے راستے میں روڑا پڑا ہوا اس کو سائڈ پہ کر دیا کریں، کیلے کا چھلکا پڑا اس کو سائڈ پہ کر، ہو سکے کہ پھسل کے گر جائے۔ اس طرح کی تقریب جو چیزیں جو آپ کو روڈ پہ نظر آئیں، جو سمجھتے ہیں کہ آپ، اور یہ انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر ثواب ملے گا۔ ایک شخص کنواں تھا پانی کا، تو اس نے سوچا کہ یہاں لوگ گزرتے ہوئے پانی پیتے ہوں گے، تو اس نے کسی کے پاس سواری بھی ہوگی تو سواری کے باندھنے کے اس نے ایک نا لکڑی کیل جو وہ ٹھوک دی وہاں پر کنویں کے پاس، اس نے ٹھوک دی تو چلا گیا۔ وہ کس نیت سے لگائی تھی کہ وہ جو کیل تھی اس وجہ سے کہ کوئی مسافر سواری کسی گھوڑا ہو اونٹ ہو کوئی ہو تو وہ اس کے ساتھ اس کو باندھ سکے، اس کی نیت یہ تھی۔ چلا گیا، ایک اور شخص اس کے پیچھے آیا، اس نے دیکھا کہ یار یہ لگا کہ ٹھنڈا بھی لگ سکتا ہے گر بھی سکتا ہے، تو اس نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب جس نے لگائے تھے اس کو پتہ لگا تو سرکار کے بارے میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں تو اس طرح لگائی تھی۔ فرمایا اس کو بلاؤ جسے اکھاڑی ہے، اس کو بلایا گیا، تیری کیا نیت تھی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری نیت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے یہ لگی ہوئی کسی کو چھوٹا نہ لگ جائے، کوئی گر نہ جائے، کسی کو چوٹ نہ پہنچ جائے، اسے ہٹایا۔ فرمایا تجھے بھی ثواب ملے گا، تجھے بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا عملوں کا دار و مدار نیت پر۔ اور فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مطلب بندہ کسی اچھے عمل کی نیت کرتا ہے، نیک کام کی نیت کرتا ہے، نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، ایک عابد عبادت گزار ایک ریگستان سے گزرا، بڑے بڑے ٹیلے تھے ریت کے، تو اس نے دل میں کہا کاش ریت کی بجائے آٹا ہوتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ یہ کہنے کے بعد وہ چلا گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، جاؤ اس عبادت گزار کو یہ خوشخبری سنا دو، اتنے جتنے تم نے نیت کی تھی، جتنے ٹیلوں کی نیت کی تھی، وہ آٹا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب تجھے ہم نے ادا کر دیا ہے۔ تو نیت اس کی اچھی تھی، نیت کا دار و مدار ہے، خلوص اخلاص ہوئی ہے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ ریاکاری، میرے آقا فرماتے ہیں ریاکاری دکھاوا جو ہے یہ تو چھوٹا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اس سے پناہ مانگا کرو، دعا مانگو کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ، شرک اصغر سے، یعنی کہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے۔ جو ریاکاری کے طور پہ اعمال کرتے ہیں، دکھاوے کے طور پہ اعمال کرتے ہیں، لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو جائے، میرے آقا فرماتا ہے کل روز قیامت ان کے وہ اعمال ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جاؤ جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے جاؤ صلہ بھی آج انہی سے مانگو، اجر بھی انہی سے مانگو۔ یہاں پہ اجر صلہ اسی کو ملے گا جس نے میری رضا کے لیے عمل کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بے شمار حدیث کے اندر صدقہ خیرات کی فضیلت کو بیان فرمایا، تو صدقہ حلال کمائی سے دینا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کھانے کے ایک لقمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1، گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا۔ نمبر 2، اس کی زوجہ کو، اس کی گھر والی کو جس نے اس کھانے کو تیار کر کے درست کر کے خادم کے حوالے کیا۔ اور تیسرا، اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا جو وہ کھانا لے کر اس تک پہنچایا، آگے تک جس نے پہنچایا۔ تو ایک کھانے کی وجہ سے، ایک روٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی قسم جسے قبضہ قدرت ہے میری جان ہے، صدقے کے مال سے مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا، قسم اٹھا کر آپ نے ارشاد۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یربی صدقات، اور اس کا مفہوم یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، کم کر دیتا ہے مال کو، اور صدقہ جو ہے وہ یربی صدقات، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے، اس مال میں برکت دیتا ہے جس سے صدقہ ادا کیا جائے۔ سیدنا ابن ابی جاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور پوشیدہ صدقہ اعلانیہ صدقہ سے 70 گنا افضل ہے۔
اور جب بھی مال صدقہ دیں تو وہ حلال مال سے دیں، حرام مال سے صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مال حرام سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مال حرام سے، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، نجائز مال ہے، لوٹا ہوا مال ہے، نجائز کمائی کا مال ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، معاذ اللہ بعد کے بعض علماء تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی حرام مال ثواب کی نیت سے صدقہ کرے گا تو بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اس نے حرام کو حلال جانا۔ اللہ حرام پہ اجر نہیں دیتا، اللہ کس پہ اجر دیتا ہے؟ حلال پہ اجر دیتا ہے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مال حرام سے صدقہ کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو کپڑا ناپاک ہے اور پیشاب تو خود ناپاک ہے، تو پیشاب سے کیسے وہ پاک ہوگا؟ اسی طرح فرمایا جو مال حرام سے صدقہ کر کے سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، معاذ اللہ وہ ایسے ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راہ میں جو وہ صدقہ خیرات کرو، اور جس کو صدقہ دیا جائے اس کو جتلایا نہ جائے، اس کو بتا کر اس کی اذیت کا سبب نہ بنا جائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جس پہ آپ نے احسان کیا اس کو جتلاؤ نہ کہ تجھے میں نے یہ احسان کیا، تجھے میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، تو احسان جتلاؤ نہ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، کسی احسان پہ اللہ تعالیٰ نے جتلایا نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا اگر تم میری نعمت کو شمار کرنے لگو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ لا تعدوا نعمت، ایک نعمت کہا ہے اللہ نے، نعمتوں نہیں کہا، نعمت کی جمع نہیں فرمایا، لا تحصوها، اس کو شمار نہیں کرتے، ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک نعمت کو گن نہیں سکتے تو شکر کہاں سے ادا کریں گے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تم الحمدللہ کہو گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو گے، سمجھو اس نعمت کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے کہ تم میری نعمت کو گننا بھی چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر جتلایا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، حالانکہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جیسے چاہے کرے، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ ہمیں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب کسی پہ احسان کرو تو اس کو سنا کے جتلا کر اس کو ضائع نہ کرو، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ ایک ہے ایمان جب عطا فرمایا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں ایمان عطا فرمایا۔ اور دوسرا احسان کون سا جتلایا؟ جو مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایک احسان جتلایا کہ جب ایمان دیا، اور دوسرا احسان جتلایا کہ اے لوگوں میں تمہیں اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ مومنین پر احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو صدقہ دے تو اس کو جتلائے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کر، دریا میں ڈال، اس کو بھول جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں نیکیوں کو بھول جایا کرو، گناہوں کو یاد رکھا کرو۔ جب یہ چیزیں تم ذہن نشین رکھ لو گے تو انشاءاللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ نیکیوں کو بھول جاؤ، نیکی کیا تو بھول جاؤ کہ کی نہیں میں نے، اور گناہ کیا تو اس کا ہمیشہ یاد بھی، یار مجھ سے یہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ جب گناہ یاد رہیں گے تو پھر اللہ کے بارے میں ڈرتے رہیں گے جیسا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی اور عورت کے بہکاوے میں آ کر وہ فعل بدکاری کر بیٹھا۔ اسے اس گناہ پر بے حد ندامت افسردگی ہوئی، وہ توبہ استغفار کے لیے مسجد میں آیا، وہاں اس نے 2 بھوکے شخص دیکھے، وہ راہب فوراً 2 روٹیاں لایا اور ان بھوکوں کو کھلا دیا۔ اتنے میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے اور اس راہب کی روح قبض کر لی۔ جب اس کی میزان ایک پلڑے میں 60 سال کی عبادت رکھی گئی اور دوسرے پلڑے میں اس کی بدکاری کا جو گناہ اس نے کیا تھا وہ رکھا گیا،
تو بدکاری والا گناہ بھاری ہو گیا اور اس کی 60 سال کی عبادت وہ ہلکی پڑ گئی۔ پھر اس نے جو 2 روٹیاں ان بھوکوں کو کھلائی تھی، وہ روٹیاں اس کے نیکی والے پلڑے میں رکھی گئی، تو اب یہ نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا اور ان 2 روٹیوں کے کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، مالدار شخص تھا، اس نے نیت کی کہ آج رات میں صدقہ کروں گا۔ آدھی رات ہوئی، اس کو صدقے کا مال لیا کچھ اور باہر نکلا کہ میں کسی کو دوں۔ اس کو جو ہے وہ ایک شخص ملا تو اس نے مال اس کو پکڑا دیا۔ صبح شور مچ گیا، اعلان ہو گیا، وہ فرشتوں نے اعلان کیا یا لوگوں کو ویسے ہی مشہور کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ شور مچ گیا کہ رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، یار اچھا میں تو اس کو دیا تھا، چلو بندہ چلو وہ تو چور نکلا، وہ تو میرا صدقہ ضائع ہو گیا، چور مال لے گا تو کیا فائدہ ہوگا مجھے۔ بہرحال اس نے کہا چلو آج رات میں پھر صدقہ دوں گا۔ اگلی رات آئی، آدھی رات پھر مال لے کے باہر نکلا، اس کو ایک عورت ملی، اس نے عورت کو صدقے کا مال دے دیا۔ صبح پھر شور مچ گیا، رات کسی نے بدکارہ عورت کو صدقہ دیا۔ بندہ اور پریشان ہو گیا، پہلی رات وہ چور لے گیا، دوسری رات یہ زانیہ بدکارہ عورت لے گی فحشہ، چلو آج رات پھر کروں گا صدقہ۔ تیسری رات پھر اس نے جب وہ صدقے کا مال لیا اور باہر نکلا، جب باہر نکلا تو اس کو ایک شخص ملا، اس نے صدقے کا مال اس کو پکڑا دیا۔ صبح ہوئی تو شور مچ گیا، رات کسی نے فلاں سیٹھ صاحب کو جو صدقے کا مال دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ پہلی رات چور لے گیا، دوسری رات وہ زانی عورت لے گئی فحشہ، اور تیسری رات وہ سیٹھ صاحب لے گئے جو مستحق ہی نہیں تھے۔ پریشان ہوا تو غیب سے آواز ہی آئے، میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب تم نے چور کو صدقہ دیا تو وہ چوری سے باز آ گیا، جب تم نے زانیہ کو صدقہ دیا تو وہ زنا سے باز آ گئی، اور جب تم نے اس سیٹھ کو دی تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ غریب شخص اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہے تو میں امیر ہو کر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہ کروں، تو وہ شخص بھی میری راہ میں صدقہ خیرات کرنے لگ گیا۔ تو ہم نے تیرا مال جو وہ ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حلال مال ضائع نہیں کرتا، اس لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حلال مال کو بچاتے ہوئے مارا جائے، کوئی حلال کمائی لے کے آ رہا ہے اور کوئی ڈاکو اس کو پڑ گیا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک شخص نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنا مال لے کے جا رہا ہوں، اب مجھے ڈاکو پڑ جائے، چھیننے لگ جائے میرا مال، کیا کرو؟ فرمایا اس کا مقابلہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ میں ایسی لڑائی میں اپنے بچاؤ میں مال بچاتے بچاتے اس کو مار دوں، فرمایا وہ نار جہنم کا مستحق ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر وہ مجھے مار دے، فرمایا تجھے شہادت کا رتبہ دیا جائے گا۔ تو مال حلال کی یہ برکتیں ہیں، تو مال حلال کی بڑی فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی ہے۔ تو صدقہ کے بے شمار فضائل ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل بھی کریں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا وہ ثواب قبر میں بھی پاتا رہتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ وہ علم جو اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب دنیا سے وہ چلا گیا تو قبر میں جو لوگ اس کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے ان کو جو ثواب ملے گا، اس کا ثواب اس قبر والے کو بھی پہنچتا رہے گا۔ دوسرا والد صالح یدعو لہ، دوسرا فرمایا کہ وہ اولاد صالح جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یعنی نیک اولاد ہوتی ہی وہی ہے، اچھی اولاد ہوتی ہی وہی ہے، فرما بردار اولاد ہوتی ہی وہی ہے کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھتی ہے، اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا، اور آج تو ایسا معاشرہ ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹا کہتا ہے جی اب جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی، یہ تو حال ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگ لیجیے، کدھر بخشا ہی نہ جائے معاذ اللہ، بہ گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ تو فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، وہ بیٹا وہ اولاد اچھی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو قرآن پاک اس نے پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا،
مسجد میں قرآن پاک رکھوا دیا، کسی کو دے دیا، کسی حافظ کو، کسی قاری کو، کسی بچے کو دے دیا پڑھنے کے لیے، جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا، وہ شخص آدمی عورت پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا جس نے مسجد بنوائی، اور یہ مسجد بنانا صرف یہ نہیں کہ پوری کمپلیٹ بلڈنگ بنائے گا تو اس کو جو ثواب ملے گا، میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ اب اس میں یہ قید نہیں کہ پوری بلڈنگ کھڑا کرے گا، پورا ساز و سامان جو مسجد کا لوازمات اس کو پورا کرے تو پھر مسجد کہلائے گا، نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر مسجد کے اندر تھوڑا سا بھی تعامل کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مثال کے طور پر مسجد کے سیمنٹ کی بوری دے دی، سریا دے دیا، ریت دے دی، بجری دے دی، کسی مزدور کی مزدوری دے دی، مسجد میں صف بچھا دی، مسجد میں پنکھا لگا دیا، مسجد میں لائٹ کا اہتمام کر دیا، مسجد میں سپیکر لگوا دیا، مسجد میں مائک لگوا دیا۔ جس طرح سے مسجد کا تعامل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بھی جو جنت میں محل تیار فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کسی نہر کو جاری کر دے، یہ پانی جاری کر دے، یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی بندے کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب گلاس میں کتنے قطرات ہوتے ہوں گے، کوئی گن ہی نہیں سکتا کتنے قطرات ہوتے ہیں، تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو باہر وہ فلٹر وغیرہ کے لگائے ہوتے ہیں سسٹم، بہت سی جگہوں پہ ماشاءاللہ اب کافی لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، فی سبیل لوگ وہاں سے پانی بھر کے لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، پانی کو پسند فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سے بہت اجر و ثواب ہے۔ سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ 2 شخص صحرا میں سے گزر رہے تھے، اس میں ایک بلد گزار تھا، نیک بندہ تھا، دوسرا گناہگار، یہ 2 شخص سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے شدت پیاس سے عبادت گزار غش کھا کر گر پڑا۔ گناہگار نے سوچا اگر یہ نیک بندہ مر گیا جو بے ہوش ہو گیا ہے پیاس کی وجہ سے، حالانکہ میرے پاس پانی بھی ہے، تو میں کل بروز قیامت اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تیرا ساتھی پیاس سے مر رہا تھا، تیرے پاس پانی بھی تھا، تو اس کو پانی کیوں نہیں دیا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ اپنے آپ میں سوچنے لگا اگر میں اپنا پانی اس کو پلا دوں تو شاید میں مر جاؤں، اور مطلب سوچنے لگا، کشمکش میں آ گیا اگر میں اس کو پلاتا ہوں پانی ختم ہو جائے گا تو میری جان بن گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اسی کشمکش میں گناہگار نے سوچا میری جان جاتی ہے جائے، میں اس نیک بندے کو نہیں مرنے دوں گا، لہذا اس نے وہ پانی کے چھینٹے اس کے اوپر مارے، اس کو پانی پلایا، وہ اللہ کا بندہ نیک جو تھا وہ ہوش میں آ گیا، پانی پیا اور دونوں صحرا عبور کر گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل روز قیامت اس گناہگار کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اور جسے اس نے پانی پلایا تھا نیک بندے کا وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے فرشتے اور وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، تو یہ پہچان لے گا، دوڑ کر جا کر اس کا دامن تھام لے گا جس کو پانی پلایا تھا نیک بندے کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ کہ نہیں جانتے، اس نے کہا یاد کریں فلاں صحرا میں ہم گئے تھے اور یہ سارا یاد کریں، اچھا 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 ہاں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ حضور آپ جنت میں جا رہے ہو، میں ادھر جا رہا ہوں، مہربانی کریں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب تو سب کچھ جانتا ہے، مہربانی فرما کرم فرما، اس نے تیرے بندے کی مدد کی تھی کہ پانی پلایا تھا، اللہ فرمائے گا اچھا چل اس کا بھی ہاتھ پکڑا، اس کو بھی جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ آئے گا، ایک عالم دین کا ہاتھ دامن تھام لے گا، جہنم کی طرف لے کے جا رہے کہ بھاگ کے جائے گا، عالم دین کا دامن تھام لے گا، حضور میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی کا لوٹا دیا تھا، تو پانی کا لوٹا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرما کہ اگر کسی نے ڈھیلا استنجے کے لیے دیا ہوگا تو اس ڈھیلے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو اس نیک بندے کی برکت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں سے تعلق ہونا چاہیے، ان سے رابطہ ربط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل روز قیامت سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے کل روز قیامت کسی کے دشمن نہیں بنیں گے، وہاں بھی دوستی نبھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی کل ذاتی کبد رطبۃ اجر، ہر تر کلیجے میں ثواب ہے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، ایک بدکارہ عورت زنا کرنے کے بعد گھر واپس جا رہی تھی تو راستے میں پیاسا کتے کو دیکھا کنویں کے پاس پڑا ہے، تو اس نے اپنا دوپٹہ بھگو کے جو ہے اس قطرے اس کتے کے منہ میں ڈالے، جس میں جان آ گئی۔
تو اللہ تعالیٰ اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. یعنی مخلوق پر رحم کیا، اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا، حالانکہ گناہ کر کے آ رہی ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ اخلاق کی وجہ سے اللہ نے اس گناہ کو مٹا دیا اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا. اور میرے آقا فرماتا ہے معراج کی رات جب میں جہنم میں گیا تو میں نے اس عورت کو بھی دیکھا کہ جو صدقہ خیرات کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، نفل بڑے پڑھتی تھی. اس کے پاس ایک بلی تھی جو اس کا چہرہ نوچ رہی تھی جہنم کے اندر. صحابہ کرام کہ یا رسول نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، نفل پڑھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی جہنم میں اور عذاب؟ فرمایا ہاں، اس کے سب اعمال اچھے تھے لیکن اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو باندھا ہوا تھا، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی. اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی اور اب بھی بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو میرے آقا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر کلیجے میں اللہ نے اجر رکھا ہے. کسی کو بھی دیں گے صدقہ خیرات تو وہ اس کو کھائے گا، استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اجر عطا فرمائے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا کے 1000 طلبگاروں کو دینے سے بہتر ہے ایک سچے دیندار کو صدقہ دیا جائے، لیکن اس صدقہ دینے میں اس کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. کسی دیندار کو دیا جائے، اس طرح کوئی چیز دی جائے تو اس کو جو عیدی کہہ کے، تحفہ کہہ کے، گفٹ کہہ کے، نذرانہ کہہ کے دیا جائے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نفلی روزہ رکھا ہوا تھا تو ایک سائل آیا، گھر میں ایک ہی روٹی تھی. تو سید عائشہ صدیقہ نے اپنے جو کنیز تھی آپ نے اس کو کہا کہ کھانا لے آؤ. وہ روٹی تھی، وہ اس نے کہا بی بی صاحبہ سے ایک ہی روٹی ہے جسے آپ نے افطار کرنا. کہا یہ دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو. تو وہی روٹی فقیر کو دے دی گئی، وہ چلی گئی. تو اس کنیز نے کہا کہ بی بی صاحبہ اگر آپ رکھ لیتی تو رات کو چلو آپ افطاری میں کام آتی ہو. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص جو ہے ایک عمدہ سالن اور کچھ روٹیاں لے کر آپ کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آئے کہ بی بی پاک قبول فرمائے. تو آپ نے وہ کھانا سامنے رکھا اور اپنی کنیز سے کہا اب بتاؤ وہ ایک روٹی اچھی تھی یا یہ کھانا اچھا ہے؟ اسی طرح میرے آقا سے قربانی ایک جانور ذبح فرمایا تو آپ نے سارا گوشت تقسیم کر دیا، تھوڑا سا گوشت جو وہ بچ گیا. غالباً دستی سید عائشہ صدیقہ نے رکھ لی، سرکار کو دستی جو تھی وہ پسند تھی بکری کی جو، تو وہ رکھ لی. تو میرے آقا نے پوچھا کہ عائشہ کیا بچا؟ آج کی یا رسول اللہ وہ دستی وہ بچی ہے. فرمایا یہ نہیں بچی، یہ تو کھایا پیا ہضم کیا ختم. فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیا وہ بچ گیا، جو اللہ کی راہ میں دیا وہ بچ گیا، جو کھایا پیا. میرا آقا فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے آ کے یا رسول اللہ میں سے ہر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، دوسرے کے مال کی کون حفاظت کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، تم سارے دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تمہارا مال یہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا، ہضم کر لیا، یہ تمہارا مال ہے. جو تم نے پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، اتار لیا، یہ تمہارا مال ہے. اور جو تم بچا کے رکھتے ہو یہ تمہارا مال نہیں ہے. جو ہی تمہاری آنکھ بند ہو گئی یہ سارا مال کس کا ہو جائے گا؟ وارثوں کا ہو جائے گا. تو تم دوسروں وارثوں کے مال کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرو. تو صدقے کے بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں. ویسے مجھے یہ توقع تو نہیں تھی اعلان کی. نہیں، صدقہ زکوٰۃ کوئی چیز ہے اس کی عزت نفس، کیونکہ اگر کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ لے. اور وہ صاف ذرا صدقہ نہیں، صدقہ معنی نہیں یار، یعنی کہ تو عجیب سا سمجھا جاتا ہے. اب دل میں آپ کی نیت ہے صدقے کی تو وہ انشاءاللہ وہ صدقے کا ہی آپ کو ادائیگی ہوگی. آپ کی زکوٰۃ کی نیت زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. اس کو عیدی گفٹ تحفہ نذرانہ کہہ کے اس کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہاں کسی مدرسے میں، مسجد میں یا کسی ہسپتال وغیرہ میں زکوٰۃ کی رقم اس طرح دینی ہے آپ نے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تاکہ وہ شرعی ہیلے سے اس کو لگا سکے.
کیونکہ ہسپتال اب تو جگہ جگہ ہسپتال کھول گیا جی، زکوٰۃ کے پیسے ہمیں دو جی، زکوٰۃ کے پیسے ہمیں دو جی، باقی غریب مر گئے ہیں تمہیں پیسے دے بھائی، بینک والے علیحدہ زکوٰۃ کے پیسے کاٹ لیتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا آپ. تو یہ معاملات ایسے درست نہیں ہوتے. زکوٰۃ کے لیے فطرانے کے لیے کسی کو مالک کرنا ضروری ہوتا ہے، کسی کے ملک میں دینا. اب مسجد میں کیسے آپ دیں گے؟ آپ مسجد میں مالک نہیں ہوتی، بے جان چیز ہے. اسپتال میں کیسے دیکھو بے جان چیز ہے، وہ کیسے قبضے میں لے کی چیز. لہذا کسی فقیر کو دی جائے گا، مستحق کو، وہ اپنی طرف سے مسجد میں لگا دے، مدرسے میں لگا دے، کسی اسپتال میں لگا دے. اس لیے کسی مدرسے میں دینا ہے، مسجد میں دینی ہے تو اس کو بتا دے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے، تاکہ وہ شرعی ہیلا کر کے پھر اس کو استعمال کرے. یہ چیز ہے. ویسے اس کے علاوہ جو ہے صدقہ بتا کر دینا، وہ ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری ہو. تحفہ کہیں گے اس کو، گفٹ کہیں گے، نذرانہ کہیں گے، عیدی کہیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، خوشی سے لے بھی لے گا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی مجھے کہا گیا اعلان کے لیے، تو یہ تو میں نے ویسے ہی صدقے کا موضوع ایک رکھا تھا. تو انشاءاللہ اس مسجد میں تراویح کے اندر ختم قرآن پاک جو ہے وہ انشاءاللہ 29ویں شب کو 19 اپریل بروز بدھ انشاءاللہ اس مسجد میں تراویح میں ختم قرآن پاک ہوگا. تو یہ سال کے بعد ہی غالباً آپ سے چندے کی اپیل کی جاتی ہے تاکہ یہ حفاظ کرام قاری حضرات کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو خدمت کی جا سکے. ہم اس کا اجر تو دے ہی نہیں سکتے نا، قرآن پاک سننے سنانے والے کا اجر ہم نہیں دے سکتے. ایک لفظ کا کیا، ایک حرف کا بھی ہم صلہ نہیں دے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا. ایک دنیاوی لحاظ سے ضروریات ہوتی ہیں، صاف انسانی لوازمات ہوتی ہیں، تو اس لہٰذا ان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ آپ خصوصی تعاون فرمائیں. اور یہ ہمارے حماد بھائی ہیں، ہمارے یہ دیر بھائی ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنا جو حصہ ہے ہمارا ان کو جمع کروائیں. ہمارے حکیم صاحب ہیں، ان کو حصہ جو جمع کرائیں. انشاءاللہ اس بچے جو ہے وہ 29ویں شب کو 19 اپریل بروز بدھ کو تراویح میں ختم قرآن پاک ہوگا. دل کھول کر آپ جو ہے وہ سال کے بعد آپ سے اپیل کی جاتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.